ارشاد صاحب، لیکن آج جو 160 پارلیمنٹیرینز نے خط لکھا ہے وزیر اعظم پاکستان کو، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ کیا اینٹ کا جواب پتھر سے دیا گیا ہے؟ دیکھیں، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا گیا ہے، لیکن ٹٹ فار ٹیٹ تو نظر آتا ہے کہ وہاں 62 پارلیمنٹیرین نے خط لکھا پریزیڈنٹ کو اور ہمارے جو اندرونی معاملات کے بارے میں توجہ دلائی کہ جی عمران خان صاحب سے یہ زیادتی ہو رہی ہے، انسانی حقوق کے حوالے سے یہ کچھ ہو رہا ہے، فیئر ٹرائل کا موقع نہیں مل رہا، یہ وہ. تو ہمارے پارلیمنٹیرین نے اپنے وزیر اعظم کو خط لکھ کے یہ توجہ دلائی ہے کہ جی ہمارے اندرونی معاملات میں امریکہ کے پارلیمنٹیرین مداخلت کر رہے ہیں اور آپ امریکی پارلیمنٹیرینز کو، امریکی حکومت کو یہ کہیں کہ وہ ایک تو اپنی حدود میں رہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ جس شخص کے بارے میں یا جس پارٹی کے بارے میں کنسرن شو کر رہے ہیں یا کچھ ڈیمانڈز کر رہے ہیں اپنے پریزیڈنٹ سے، ان کی لیگل سٹیٹس کیا ہے، کیا کیا مسائل ہیں جس کی وجہ سے وہ جیل میں ہیں یا ان کی پارٹی مشکلات کا شکار ہے. لیکن ایک چیز جس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلق کے ساتھ ساتھ ہمارا جو سٹیٹس ہے دونوں ملکوں کا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں کے پارلیمنٹیرین اور ہمارے پارلیمنٹیرین میں جو فرق ہے انتخابی حیثیت کے حوالے سے بھی، اور دوسرا جو وزیر اعظم صاحب ہمارے کہہ چکے ہیں شہباز شریف صاحب کے بیگرز کانٹ بی چوزرز. جب ہم اپنے آپ کو یہ مانتے ہیں کہ ہم ایک بھکاری ہیں اور ہماری کوئی چوائس نہیں ہو سکتی، تو اس سے حوصلہ پا کے ہی یہ جو پارلیمنٹیرین ہوں یا حکومت ہے وہ ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہے. لیکن پھر بھی حمیت کا مظاہرہ تو کیا ہے، یہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو توجہ دینے کی ضرورت ہے، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی کمزوریاں دور نہیں کریں گے، 3 قسم کی: معاشی طور پر ہم خود مختار ہوں، کسی پر ہمارا انحصار نہ ہو، سیاسی طور پر ہم خود مختار ہوں، ہم کسی دباؤ کو برداشت کرنے کی اہلیت صلاحیت رکھتے ہوں، اور تیسری جو چیز ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں رول آف لا ہو. ہمارے نظام انصاف پر ہمارے جو ادارے ہیں ان کی کارکردگی، اہلیت، صلاحیت پر کسی کو جو ہے انگلی اٹھانے کا ہم موقع نہ دیں. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے یہاں، آپ کے ہاں تو یہ نظام ہی درست نہیں ہے. تو اس لیے یہ چیزیں ہم اگر دور کر لیں تو پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی پارلیمنٹیرین خط لکھے گا یا اس کو جواز بنا کر کوئی حکومت ہم سے کوئی ڈیمانڈ کرے گی یا کوئی حکومت ہمیں دباؤ میں لا سکتی ہے. یہ بنیادی تقاضے ہیں جو ہمیں پورے کرنے ہوں گے. وہ شناختی کارڈ کی شرط عائد کر دی تھی اور مجھے یاد ہے کہ میر صاحب ریڈ زون میں پہنچ گئے تھے بندے لے کے، تاجر لے کے. بہرحال ہمارے یہاں یہ دوغلا پن ہے انفارچونیٹلی، جتنی بھی خواہ تاجر یونینز ہوں یا دیگر یونینز ہوں، کہ جب ہوائیں رخ بدلتی ہیں تو ہمارے نظریات بھی بدل جاتے ہیں. بہرحال یہ جو بات ہے کہ ٹیکس نیٹ میں تاجر کو آنا چاہیے، نہیں اگر نہیں میر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ میں بھی آنا چاہیے، ٹیکس دینا بھی پڑے گا، تو یہ خوشگوار ظاہر ہے ایک بڑے طبقے کی وہ نمائندگی کرتے ہیں، ان کا ایک اثر رسوخ ہے. اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قائل بھی کر رہے ہوں گے لوگوں کو، اور ہونا بھی یہی چاہیے. دیکھیں ابھی جو یہ IMF کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، رانا صاحب سے بھی بات کر رہے تھے، اگر صنعتی ترقی کا ٹارگٹ ہم حاصل نہیں کرتے، ریونیو کا جو ٹارگٹ ہم نے مقرر کیا ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، مینوفیکچرنگ کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا، ہمارا جو GDP گروتھ کا ٹارگٹ ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ میں نہیں سمجھتا کہ IMF اب ہمیں کوئی مزید رعایت دے گا. پہلے بھی اس نے ناک سے لکیریں نکلوا کے شرائط پوری کرا کے پھر اس کے بعد ہمیں پیسے دیے ہیں، اور ابھی ایک قسط ملی ہے، اگلی قسطیں ہم نے لینی ہے، ریویو اڑ جائے گا جس طرح پہلے بھی ہم ہو چکے ہیں. اگر دیکھیں نا، سب سے بڑی شکایت اب پچھلے 2 سال میں IMF کی کہ آپ ٹارگٹ مقرر کرتے ہیں، ہم سے پرومس کرتے ہیں
ہمیں ایک پیپر بنا کے دیتے ہیں اور بعد میں مکر جاتے ہیں. اب میرا نہیں خیال کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم یہ کام کر سکیں. اگر منی بجٹ آتا ہے انہی طبقات کو جو پہلے ٹیکس دے رہے ہیں دوبارہ نشانہ بناتے ہیں تو کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو پیداواری عمل ہے وہ مزید سست رفتاری کا شکار ہوگا، جو سب سے خطرناک صورت ہے. اب ایک بحران جو ہمارا 2 سال میں ہوا کہ ہمارا پیداواری عمل جو ہے وہ سستی کا شکار ہے، جمود کا شکار ہے. کارخانے بند ہوئے 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، ٹھیک ہے. کاروبار سست روی کا شکار ہوا. پیسے کی جو سرکولیشن ہے جو بہت ضروری ہوتی ہے اکنامک گروتھ کے لیے وہ رک گئی. ابھی آپ دیکھیں کہ مارکیٹ میں جو پیداوار اگر ہے تو خریدار نہیں ہے، چیزیں بک نہیں رہیں، وہ لوگ پیسہ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور سب سے بڑی کامیابی معیشت کی یہ ہوتی ہے کہ پیسہ سرکولیٹ ہو رہا ہو، گردش میں ہو. اگر پیسہ گردش میں نہیں ہے تو آپ دعوے جو بھی کرتے رہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہاں ترقی نہیں ہو رہی. تو اس لیے ہمیں یہ ٹارگٹ پورے کرنے ہوں گے. رعایت چلو جی 3 مہینے کی آپ کو رعایت مل جائے گی. ساری باتیں اپنی جگہ. دیکھیں IMF، اچھا یہ کوئی کہانی نہیں بھی نہیں ہے، انفارچونیٹلی بدقسمتی ہے. میں تو یہ کہانی سنتے سنتے جوان ہوا اور اب آگے بڑھتا جا رہا ہوں. لیکن میرا ایک سوال ہے. ابھی بھی جوان ہے ویسے؟ نہیں الحمدللہ میں ہوں جوان. میرا سوال ارشاد صاحب یہ ہے کہ دیکھیے، ایک تو ہم کہتے ہیں جی ہمارے یہاں کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ ہے، بجلی کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، بات درست ہے. ہمارے یہاں بیوروکریٹک ہرڈلز بہت زیادہ ہیں، بات درست ہے. ہم چند چیزیں ہیں جن میں اڑے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ ایگریکلچر ہے یا ٹیکسٹائل ہے، ان چیزوں میں ہم کوئی نئی چیز بناتے نہیں. دنیا میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں کوئی کمپٹیشن ہی نہیں ہے، آپ اپنی مرضی کی قیمت وصول کرتے ہیں. ہم اس انوویشن کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ پوری دنیا میں انڈیا تو IT سروسز میں آ گیا نا. IT سروسز دینے کے لیے جو آلات چاہیے، جو آپ کو مائکرو چپس چاہیے، آٹو موبیلز میں اتنی جدت آ چکی ہے. گاڑیوں سے متعلق ہم شکر ہے کہ کسی حد تک پچھلے 5-7 سالوں میں ایک ٹیبو ٹوٹا ہے، نئی کمپنیز آ رہی ہیں. وہ انوویشن، وہ جدت، وہ کریٹیوٹی، ابھی رانا صاحب سے بھی پوچھا تھا، یہ جو انڈسٹریز بورڈ ہے مطلب وہ فوکس ہی نہیں ہے، اس پہ کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. نہیں، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ دیکھیں، وجہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، ریاست کے ادارے ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے حوصلہ شکنی کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک کرپشن کی ایسی عادت پڑی ہے کہ کوئی بیوروکریٹ جہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ آپ بات کر رہے ہیں ایک ادارے کی، ہر ادارے میں چلے جائیں، وہ فائل دبا کر بیٹھنے کو اپنا فن قرار دیتے ہیں، ہنر قرار دیتے ہیں. دوسرا نئی چیز سے خوف زدہ ہیں، نئی چیز سے وہ خوف زدہ ہیں کہ اگر یہ چیز آ گئی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں بھی کرپشن انوالو ہوتی ہے کہ جو پہلے بیٹھا ہوا ہے اسٹیٹس کو کا حامی، کوئی چیز بنا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ چاہتا نہیں ہے کہ نئی چیز اگر آئے گی تو میرا کیا بنے گا. چنانچہ وہ اس اہلکار کو جس نے آگے بڑھانا ہے فائل کو، وہ پیسے دے کے رکوا کے بیٹھا ہوا ہے. یہ بھی اس کا ایک شاخسانہ ہے. تیسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو فیصلہ ساز ہیں ان کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. لکیر کے فقیر ہیں وہ. انڈیا کی صرف وہ IT کی جو آمدنی ہے وہ ہے $200 ارب سے زیادہ، جو سعودی عرب کی تیل کی پیداوار کے آلموسٹ برابر ہے. تیل گھٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ سروسز سے کما رہے ہیں، انڈیا سروسز سے کما رہی ہے، بڑھ رہی ہیں. اور ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ یہ ہم $3 ارب کی IT جو ہے ہماری آمدنی ہے. اب $3 ارب کا مقابلہ کریں $200 ارب سے، دیکھیں وہ مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. اچھا پھر ان کا ٹارگٹ جو ہے، نہیں میں آپ کو بتاؤں، ہماری کیپیسٹی کا بھی ایشو ہے. ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ اس کو ہم نے 5 سال میں لے جانا ہے $10 ارب پہ. ہمارے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری کیپیسٹی، ہمارا جو نوجوان اس فیلڈ میں ہے وہ $50 ارب تک لے جا سکتا ہے. لیکن نوجوان کی تو کچھ، وہ تو پہلا جو کاروبار کر رہا ہے اس سے تنگ ہے. یہ کوئی اچھی علامت تو نہیں ہے کہ لوگ باہر بھاگ رہے ہیں. اور ہمارے وزیر اعظم نے نگران صاحب نے کہہ دیا کہ جاتے تو جائے. بھئی یہ جواب ہے. بھئی وہ پوچھو ان سے کیوں جا رہے ہو.
وہ جائے گا باہر سے، وہ کچھ پیسے بھیجے گا اپنے خاندان کے لیے، وہ اتنے تو نہیں ہوں گے جتنے وہ یہاں کما سکتا ہے. یہاں کما کے آپ کو ٹیکس دے گا، اتنا جتنے پیسے وہ ریمیٹنسز میں بھیجے گا اتنا شاید آپ کو سال میں وہ ٹیکس دے دے. جو یہاں $3000 کمائے گا وہ رئیس ہے، اور جو امریکہ میں $3000 کمائے گا وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، وہاں پہ گزارا کرنا ہے. اب اگر ایک شخص وزیر اعظم بن گیا ہے یا ایک شخص بڑے عہدے پر پہنچ گیا، اس کو یہ بھی سینس نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے جائیں، کیا فرق پڑتا ہے بھائی. جوہر قابل آپ نکال رہے ہیں، جو کچرا ہے آپ اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ یہی ہمارے لیے کافی ہے. میرا تو ارشاد صاحب ایک اور یہ سوچ جو ہے یہ بھی ایک وجہ ہے.